آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے سیرت کی روشنی میں آج ہمارے ملک کے ہمارے علاقے کے حالات اور اس میں ہمارا رویہ، ہماری ذمہ داری، ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، مختلف حالات اور مسائل میں اس کی روشنی میں آگے بڑھنے کا ہمارے پاس راستہ ہے۔ سیرت کا مطالعہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی بایوگرافی کو، آپ کی لائف کو اس طور پر پڑھنا، سیکھنا، جاننا کہ آج ہم اس کی روشنی میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنا سفر کیسے طے کر سکتے ہیں اور حالات کو کیسے قابو میں لا سکتے ہیں۔ یہ وہ ضرورت ہے جو مسلمانوں کی سب سے اہم ذمہ داری بھی ہے اور ان کی ضرورت بھی ہے۔ حالات زمانے کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی عروج ہوتا ہے، کبھی زوال ہوتا ہے، کبھی طاقت ہوتی ہے، کبھی کمزوری ہوتی ہے، کبھی حالات موافق ہوتے ہیں، کبھی مخالف ہوتے ہیں، کبھی ماحول سازگار ہوتا ہے، کبھی ناسازگار ہوتا ہے، کبھی ہمارے لیے کام کرتے ہیں اور اپنے مشن اور دعوت کو آگے بڑھانے کا موقع زیادہ ہوتا ہے، کبھی وہ موقع بند ہوتا چلا جاتا ہے۔ سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تمام طرح کے حالات نظر آتے ہیں، طاقت کے حالات، کمزوری کے حالات، عروج کے حالات اور ابتدائی دور کے حالات، مشن پر حملے کے حالات اور مشن کی طاقت اور اس کے غلبے کے حالات، تمام طرح کی صورتحال ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ لہذا ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ ہم اپنے حالات کو سیرت کے حالات کے تناظر میں دیکھیں۔ آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے سیرت کی روشنی میں آج ہمارے ملک کے، ہمارے علاقے کے حالات اور اس میں ہمارا رویہ، ہماری ذمہ داری، ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دور وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں گزرا ہے۔ مکہ مکرمہ کا جو دور ہے، جو زمانہ ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کے اندر دعوت کا آغاز تھا، اسلام کی ابتدا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے اور حالات بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ کا پورا زمانہ جو 13 سال کا نبوت کے بعد کا زمانہ ہے، وہ اسٹیج بائی اسٹیج، ایک عرصے کے بعد دوسرے عرصے میں، ایک سال کے بعد دوسرے سال میں مشکل سے مشکل تر ہوا ہے۔ ابتدائی دور میں خفیہ دعوت ہوئی، لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، قریب سے دیکھ چکے تھے، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کی زندگی کو پہچانتے تھے، وہ سب اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ پھر دھیرے دھیرے دعوت جب کھلی، تمام لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی گئی تو حالات بگڑنے شروع ہوئے۔ کیوں بگڑے، اس کے پیچھے کے اسباب کیا تھے؟ ہرگز وجہ یہ نہیں تھی کہ دعوت جو تھی، اسلام کا پیغام جو تھا، قرآن کا میسج جو تھا، وہ لوگوں کو مشکل میں ڈال رہا ہو۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ اسلام آنے کے بعد لوگوں کی زندگی دوبر ہو رہی ہو۔ ایسا بالکل نہیں تھا کہ لوگوں کو مشکل زندگی کے اندر جانا پڑتا ہو اسلام کی وجہ سے، بلکہ اس کے بالکل برعکس صورتحال تھی۔ برعکس کیا تھی، اپوزٹ کیا تھی کہ اسلام کے ذریعے سے زندگی کی آزادی ملتی تھی،
اسلام کے ذریعے سے غلامی سے نجات ملتی تھی، اسلام کے ذریعے سے ایک اللہ کی بندگی سمجھ میں آتی تھی، اسلام کے ذریعے سے تمام بڑے بڑے چودھریوں کی اور بادشاہوں کی اور شہنشاہوں کی اور حاکموں کی جو تسلط تھا، جو ڈکٹیٹرشپ تھی، اس سے آزادی ملتی تھی۔ اس لیے جو بھی اسلام میں داخل ہوتا تھا، اسلام کی طرف بڑھتا تھا، وہ پلٹا نہیں کرتا تھا، وہ اسلام کو مضبوطی سے قبول کر لیا کرتا تھا، اور اس کے لیے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے وہ اس میں کوئی دریغ نہیں کرتا تھا، آسانی کے ساتھ اپنی جان بھی پیش کر دیتا تھا، لیکن اپنے اس عزم کو، اپنے اس ایمان کو، اپنے اس ارادے کو نہیں چھوڑا کرتا تھا۔ دوسری طرف حالات جو بگڑ رہے تھے وہ ان کی وجہ سے بگڑ رہے تھے جو حکومت میں تھے، جو کرسیوں پر تھے، جو چودھری تھے، جو لیڈر تھے، جو ساہوکار تھے، جو مالدار تھے، اور جو بڑے بڑے سورما سمجھے جاتے تھے، ان کو اپنے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ اگر یہ اسلام غالب آ گیا، اگر یہ دعوت قبول ہو گئی، اگر یہ پورے عرب میں پھیل گئی اور اس نظام کے تحت پورا ملک اور پورا جزیرۃ العرب آنے لگا، تو ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا، ان کی منمانی ختم ہو جائے گی، ان کی اپنی خواہش پرستی مٹ جائے گی، ان کی جو چودراہٹ ہے وہ چھن جائے گی، ان کی جو آزادی ہے مال و دولت میں تصرف کرنے کی، ایکسپلائٹیشن کرنے کی، دوسروں کا مال چھیننے کی اور زیادتیاں کرنے کی، اس سب پر قید لگ جائے گی، بند لگ جائے گا۔ لہٰذا وہ اس راستے میں آنے لگے اور اس کے خلاف کھڑے ہونے لگے۔ جب وہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ اس دعوت کو مٹا دیا جائے، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر کر دیا جائے۔ اس کے لیے الگ الگ انہوں نے طریقے اختیار کیے، کبھی نرم، کبھی گرم، کبھی سختی، کبھی نرمی، کبھی پیار سے اور کبھی زور زبردستی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے موافق کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ کبھی ڈائلاگ کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جا کے بات کریے اور ان کو سمجھائیے کہ بھائی یہ دعوت کا کام چھوڑ دو اور اللہ کی طرف بلانا اور ہمارے معبودوں کے خلاف جو تم مہم چلائے ہوئے ہو اس کو روک دو، تاکہ ٹھیک ہے تم اپنی زندگی گزارو، ہمیں اپنی زندگی گزارنے دو۔ کبھی انہوں نے کہا کہ ہم اگر یہ شخص نہیں رکا ہے تو اس کا قلع قمر کر دیں گے، اس کا صفایا کر دیں گے، اس کو ہستی سے مٹا دیں گے۔ کبھی کہا کہ اگر یہ شخص اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑتا ہے تو ہم پورے خاندان کا بائیکاٹ کریں گے، ہم پورے اسلام والوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اور پھر اس کے لیے انہوں نے آگے بڑھ کر وہ تمام زیادتیاں کی جو سیرت کے واقعات میں ہمارے سامنے آتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو یا دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہو، جن کو نشانہ بنایا گیا مکے کی سرزمین پر، ان کو ستایا گیا، ان پر ظلم کیے گئے، ان کو تمام طرح سے زیر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اسلام مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہا، یہاں تک کہ صورتحال ایسی ہوئی کہ مسلمانوں کو اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ملک چھوڑنا پڑا، ان کو دوسری جگہ ہجرت کرنی پڑی، حبشہ ہجرت ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود تمام صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، کیونکہ حالات اتنے بگڑتے چلے گئے، صورتحال اتنی خراب ہوتی گئی کہ اس کے بعد پھر مزید مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو مکہ مکرمہ میں تھی وہ کس قدر مشکلات سے گزرتی چلی گئی اور کس قدر حالات سنگین ہوتے چلے گئے، کتنا زیادہ مسائل بڑے بنتے چلے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے مکہ مکرمہ میں زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ کئی صحابہ شہید بھی کیے گئے، ان کو اپنی جان دینی پڑی اللہ کے راستے میں۔ تو یہ سارے حالات مکے میں آئے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ ہجرت ہوئی، اور پھر وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علاقہ ملا، زمین ملی اور جو افراد ملے، ان کے ذریعے سے آپ نے اسلام کو تقویت پہنچائی، غلبہ حاصل ہوتا چلا گیا اور مکہ مکرمہ بالآخر فتح ہوا۔ تو دونوں طرح کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے۔ ایک وہ حالات کا منظرنامہ ہے کہ جس میں مشکل سے مشکل تر صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری طرف وہ منظرنامہ ہے کہ مشکلات سے نکلتے نکلتے آزادی، عروج، کامیابی، فتح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو گہرائی سے سمجھنا ضروری ہے، اور اس کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، بطور خاص اپنے اس ملک کے اندر
مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد اس کو عروج ملا، ترقی ملی، قبولیت ملی، ہزار لوگ اسلام میں جھوک در جھوک داخل ہوتے چلے گئے۔ اسلام کی کشش، اسلام کی طاقت، اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام اتنا پر اثر تھا، اتنا طاقتور تھا اور اتنا دل پذیر تھا کہ جس علاقے میں اسلام کی دعوت پہنچ جاتی تھی پوری بستی پلٹ جایا کرتی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کتنی بستیاں اور کتنے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں مکمل طور پہ اسلام داخل ہوا اور پورے کے پورے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور ان کی عبادت گاہیں جو تھیں وہ مسجدیں بنا دی گئیں، کیونکہ اس کے لیے ان کی عبادت کے لیے کوئی پوجا پاٹ کرنے والا نہیں تھا۔ تو اس طرح اسلام اس ملک میں اتنی تیزی سے پھیلا اور اتنا زیادہ پھیلا کہ لوگوں نے اس کو سینے سے لگایا، اور لاکھ لوگ بہت کم عرصے میں اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ لیکن اس کے بعد حالات بدلے اور حالات ایسے آئے کہ اسلام کو دبایا جاتا رہا، اسلام کو تنگی میں داخل کیا جاتا رہا، مسلمانوں کو تنگ صورتحال کے اندر لایا گیا اور ان کے لیے مشکلات کو بڑھایا گیا۔ تو آپ سیرت کے اندر دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور وہ ہے جو مشکلات کا ہے اور دعوت کو ثابت کرنے اور اس کو پیش کرنے میں تکلیفوں کا ہے، اور دوسرا حصہ سیرت کا وہ ہے جو ترقی کا ہے، عروج کا ہے، غلبے کا ہے، فتح و کامرانی کا ہے۔ ہمارے ہاں خاص طور پہ آج کے دور میں اگر آپ پوری دنیا کے اندر جائزہ لیں گے جہاں جہاں اسلام پھیلا تھا، وہاں ابتدائی دور میں جب اسلام آیا ہے تو فتوحات کے ساتھ آیا ہے۔ صرف گردنوں کو فتح نہیں کیا گیا، دلوں کو فتح کیا گیا، دماغوں کو فتح کیا گیا۔ بستی کی بستی اسلام میں داخل ہوتی چلی گئی، اسلام کی تاثیر ہر سر پر چڑھ کر بول رہی تھی، لیکن بعد میں حالات اس طرح بگڑے اور اس طرح بدلے، خاص طور پہ پچھلے ایک صدی کے اندر، اور پچھلی ایک صدی میں بھی آپ 25-30 سال کو اٹھا لیجئے تو خاص طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام کو صاف طور پر پورے عالم میں نشانہ بنایا جانے لگا، مسلمانوں کو تنگ کیا جانے لگا، اسلام کو دبانے کی کوشش کی جانے لگی، مسلمانوں کو پیچھے کی طرف دھکیلا گیا۔ مسلمانوں کی حکومت ہو، مسلمانوں کی خلافت ہو، مسلمانوں کا نظام ہو، ان سب کو توڑ کر رکھ دیا گیا اور مسلمانوں کو دہشت گرد اور دوسرے تمام عنوانوں سے نوازا گیا۔ پوری دنیا میں ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلام نعوذ باللہ ایک گالی بن جائے اور مسلمان اپنے آپ میں خود شرم محسوس کرنے لگے۔ ایسی پوری صورتحال بنا دی گئی، لیکن صورتحال بدلی اور بدل رہی ہے اور آگے مزید بدلے گی کہ اسلام ان تمام مشکلات اور ان تمام پریشانیوں سے اور ان تمام مشکل حالات سے نکل کر جب ابھرے گا تو بہت صاف ستھرا ہوگا، بہت پکا ہوگا، بہت پرزور ہوگا، بہت پرتاثیر ہوگا، بہت دور رس ہوگا اور تمام لوگوں کو اپیل کرنے والا ہوگا، جیسا کہ حالات اشارہ کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ جو حالات بنے، یہ جو صورتحال پیدا ہوئی، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں، خشکی میں، تری میں جو بگاڑ پھیلتا ہے، فساد پھیلتا ہے اور کرپشن عام ہوتا ہے، اس کے پیچھے لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں۔ لوگ جو عمل کرتے ہیں، لوگ جیسا کام کرتے ہیں ویسے ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ قوم کے عروج اور زوال کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ یوں ہی الٹپ بغیر کسی نظام کے کسی کو اوپر اور کسی کو نیچے نہیں کیا جاتا۔ سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، قرآن اس کو اللہ کی سنت کہتا ہے۔ اللہ کا ایک سسٹم ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے جو پوری دنیا کے اندر رائج ہے۔ اللہ اسی کے مطابق قوموں کو عروج بھی دیتا ہے، زوال کا شکار بھی کرتا ہے، اٹھاتا بھی ہے، گراتا بھی ہے۔ ایسا مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور دوسری قوموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ دوسری قومیں بھی اٹھتی ہیں اور گرتی ہیں، جس طرح مسلمان تاریخ کے ہر دور میں اٹھتے رہے اور ڈوبتے رہے، لیکن اسلام زندہ رہا، اسلام طاقتور رہا۔ اسلام بحیثیت آئیڈیالوجی، نظریے اور بحیثیت سسٹم اور نظام، بحیثیت دستور اور کانسٹیٹیوشن کے ہر دور میں اپنی تمام طاقت کے ساتھ باقی رہا۔ یہی بنیاد ہے کہ مسلمان ہمیشہ ڈوبنے کے بعد طلوع ہوتے ہیں، ہمیشہ گرنے کے بعد اٹھتے ہیں، ہمیشہ زوال کے بعد عروج حاصل کر پاتے ہیں۔ اس کی بنیاد قرآن ہے، اس
اس کی بنیاد سیرت ہے، کیونکہ یہ دو سرچشمے ایسے ہیں کہ جن کی روشنی میں ہمیشہ مسلمانوں کو ایک ایسی اسٹرینتھ ملتی ہے، ایسی طاقت ملتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کو اپنا ریہاب کرنا، اپنی کمزوریوں کو دور کرنا اور دوبارہ سے اپنے آپ کو طاقتور بنانا ممکن ہو پاتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ سمجھنے کا ہے ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ حالات جو ہمارے لیے مشکل بن گئے، پہلے ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت کابنات روشن تاریخ ہے، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی بڑی روشن تاریخ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ضرور اس کے بارے میں سنا ہوگا، اور نہیں زیادہ پڑھا ہے تو ضرور پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اگر ہم اپنی تاریخ اپنی نسلوں کو نہیں بتائیں گے تو آگے پھر ہم ان کو اپنے ماضی سے نہیں جوڑ کر رکھ پائیں گے اور ان کو اپنی عظیم ترین کابنات تاریخ کا سبق نہیں پڑھا پائیں گے۔ ان کو بتائیے کہ اسلام کیسے اس ملک میں آیا، ان کو سمجھائیے کیسے پورے ملک کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کو بتائیے کہ ہم نے کیا اس ملک کو دیا ہے، ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے، ہم نے اس تہذیب کے اندر، تمدن کے اندر، ثقافت کے اندر اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تعمیرات ہیں ان کے اندر کیا کچھ اس ملک کو عطا کیا ہے، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے اوپر حالات بگڑے اور بگڑتے چلے گئے، اور بظاہر ابھی وہ آزمائش کا اور ابتلا کا، امتحان کا دور چل رہا ہے اور معلوم نہیں وہ کتنا دراز ہوگا، لیکن اتنی بات طے، اتنی بات یقینی ہے کہ اس کو ختم کرنا، اس کو بدلنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے وہ طاقت ہم کو عطا کی ہے کہ تم اپنی حالت کو بدلو اور تم صورتحال کو تبدیل کرو۔ اس کا فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے عمل کی بنیاد پر اپنی طرف سے فیصلے اتارے گا، بغیر تمہارے عمل کے، بغیر تمہاری کوشش کے، بغیر تمہاری محنت کے، بغیر تمہاری جدوجہد اور ارادے کے اللہ کی طرف سے یوں ہی فیصلے نہیں اتریں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب تک تم اپنی حالت خود نہیں بدلتے، اللہ تمہاری حالت دیکھ کر دعا کرتا ہے۔ اپنی حالت بدلنے کے لیے، اپنی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو درست بنانے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے۔ پہلا کام یہ، سب سے بنیادی کام یہ، سب سے اہم کام یہ، سب سے ضروری کام یہ، سب سے بنیادی ضرورت یہ کہ ہم سب اسلامی عقیدے سے چمٹ جائیں۔ اسلام کا عقیدہ، اسلام کا تصور، اسلام کا نظام، اسلام کی دعوت ہمارے رگو ریشے میں سرایت کر جائے، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہمارے ارادے میں، ہمارے خیال میں، ہمارے عمل میں اسلام کا تصور توحید غالب آ جائے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو سازگار نہیں بنایا جا سکتا۔ اسلام نے جو تصور دیا ہے، جو نظام دیا ہے، جو عقیدہ دیا ہے، جو اللہ اور آخرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہمیں پیغام دیا ہے، ہم اس میں کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم اس سے کبھی پیچھے نہیں کر سکتے۔ ہمیں حضرت بلال کی سنت کو پڑھنا ہے، حضرت خبیب کی سنت کو پڑھنا ہے، حضرت خباب کی سنت کو پڑھنا ہے، حضرت یاسر کی زندگی کو دیکھنا ہے، حضرت عمار کو دیکھنا ہے، حضرت سمیہ کو دیکھنا ہے کہ کس قدر اپنے دین اور ایمان اور عقیدے کے لیے قربانی دی جاتی ہے، لیکن اپنے ارادے سے، اپنے عزم سے، اپنے عقیدے سے، اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے اندر اور اپنے گھر والوں کے اندر اس بات کو پیدا کر دینا ہے کہ کسی بھی صورتحال کے اندر ہمیں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں سب سے اہم ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر ایسی طاقت پیدا کریں کہ مشکلات میں سروائیو کر جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو بڑی بیماری لاحق ہو جائے اور اس کو بہت تکلیف ہو، اگر وہ اس تکلیف اور بیماری کے اندر اپنی امیونٹی پاور کے ذریعے سے، جو قوت مدافعت ہوتی ہے جس کو امیونٹی پاور کہا جاتا ہے، اگر وہ اس کے ذریعے سے اس بیماری سے اندر لڑ پاتا ہے، لڑتے لڑتے سروائیو کر پاتا ہے، تو کسی نہ کسی وقت تھوڑا وقت گزرنے کے بعد وہ بیماری دم توڑ جاتی ہے۔ جو وائرس ہمارے اندر جاتے ہیں اس سے ہمارے اندر کا جو امیونٹی پاور ہوتا ہے وہ مقابلہ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے۔ اگر وہ اس کے سامنے زیر ہو کر ڈھیر ہو گیا اور مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں جٹا پایا تو ہم وہیں پر گر جاتے ہیں اور ہماری زندگی خاتمے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر کتنے ہی بڑا وائرس ہو رہا ہو اور کتنا سخت
हमला बेईमानी का क्यों ना हो, अगर हमारा इम्यूनिटी पावर मजबूत है और हम उससे मुकाबला कर ले रहे हैं, चाहे उसको हरा ना पा रहे हो, चाहे उसको सेव न कर पा रहे हो, लेकिन अगर हमने लंबे वक्त तक उसका मुकाबला कर लिया तो फिर खुद ब खुद वो वायरस हमारे जिस्म के साथ एडजस्ट हो जाता है और खुद ब खुद खत्म होने लगता है। यही सूरत हाल हमारी माशरती जिंदगी और हमारी समाजी जिंदगी और हमारी मिली जिंदगी की है। फितनों के हमले, आजमाइशें, इम्तिहानात, दुश्मनों की रेशा कमानियाँ और साजिशें हमारे ऊपर हमला करती ही रहती है, लेकिन अगर हमने अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन, अपने कल्चर और अपने इस्लामी निज़ाम के ज़रिए से और इस्लामी सिस्टम के ज़रिए से अगर उसका मुकाबला किया, मुकाबला करते रहे, और इसमें सबसे ज़्यादा मुअस्सिर तरीक़ा नमाज का है। अल्लाह ने फरमाया, ये ईमान वालों तुम मदद हासिल करो, तुम अपने अंदर ताकत पैदा करो, तुम अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आओ नमाज के ज़रिए से और सब्र के ज़रिए से। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि अगर कोई भी मुश्किल वक्त आता, कोई मुश्किल मसला पेश आता, कोई बड़ी दुश्वारी सामने होती, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ लपकते थे, सबसे पहले नमाज शुरू कर देते थे। उसके ज़रिए जो ताकत मिलती है, उसके ज़रिए जो दिल मजबूत होता है, उसके ज़रिए जो हौसला मिलता है, उसका मुकाबला किसी चीज़ से नहीं किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर सब्र, पेशेंस, बर्दाश्त करने की सलाहियत और अपने ईमान और दीन के लिए बड़ी से बड़ी तकलीफ को बर्दाश्त कर लेने की हिम्मत, ये पैदा कर ली जाए। अगर ये दो चीज़ें हमने अपने अंदर पैदा की, एक तरफ नमाज का अहतमाम बहुत ज़्यादा खुलूस के साथ, तवज्जो के साथ, तिलावत के साथ हमने इख्तियार कर लिया, और दूसरे नंबर पर सब्र के दामन को थाम लिया, तो यकीन मानिए ज़रूर ज़रूर इन तमाम मुश्किल हालात में हम सर्वाइव कर सकेंगे और इनके गुजर कर आगे बढ़ सकेंगे। तीसरी और आखिरी बात और ज़रूरी बात यह है कि हम तमाम वसाइल को इख्तियार करें, जो वसाइल तरक्की के होते, आगे बढ़ने के होते, अपने आप को साबित करने के होते। अगर हम गफलत में पड़े रहे, अगर हम सिर्फ अपने आप में मस्त जिंदगी गुजारते रहे, अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा, अगर हमने अपने मिली फरीजे का एहसास नहीं किया, अगर हमने अपने रोल को भुला दिया, अपनी जिम्मेदारी और अपने किरदार को फरामोश कर दिया, जो हमसे मतलूब है हैसियत उम्मत और खैर उम्मत के, कि हम अल्लाह के दीन को पेश करें, दावत का काम करें, दूसरों तक जाएं और उनको दीन की तबलीग करें, समझाएं कि इस्लाम क्या है, अपने किरदार से भी, अपने अमल से भी, अपने अखलाक से भी, अपने मुआमलात से भी, अपनी मुआशरत से भी और अपनी जुबान से भी, अपनी दावत से भी, कुरान से भी, जो तमाम हमारे पास वसाइल मौजूद हैं अल्लाह के दीन को पेश करने के और लोगों के सामने हक को बयान करने के, उसको हम इख्तियार करें और उस जिम्मेदारी का एहसास करें, समझें कि हम जिम्मेदार हैं। हम सिर्फ खाने पीने और यूं ही मस्ती की जिंदगी गुजार कर चले जाने के लिए नहीं है, हम बेहतरीन उम्मत बनाए गए हैं। क्यों? ताकि हम अल्लाह के दीन को इंसानों तक पहुंचा सकें, ताकि अल्लाह के पैगाम को हम अल्लाह के बंदों को सुना सकें। इस बुनियाद पर हमको एक फजीलत मिली हुई है। इस एहसास के साथ अगर हमने जिम्मेदारी के साथ जिंदगी गुजारी और लोगों तक बात पहुंचाई, तो अगर इन तीन बुनियादी फार्मूलों पर हमने अमल कर लिया, पहले नंबर पर अपने अकीदे को अपने अंदर, अपनी औलाद के अंदर, अपने घरबार के अंदर रासिक कर दिया और ईमान के बारे में अदना दर्जे में भी कोई सौदा करने पर हम कभी आमादा नहीं हुए। दूसरे नंबर पर हमने सर्वाइव करना सीखा, गुजरना मुश्किल हालात के अंदर सीखा, ईमान के जरिए